یرمیہ 39واں باب۔ شاہ یہودا صدیقیہ کے 9ویں برس کے 10ویں مہینے میں شاہ بابل نبوکدنضر اپنی تمام فوج لے کر یروشلم پر چڑھایا اور اس کا محاصرہ کیا۔ صدیقیہ کے 11ویں برس کے 4تھے مہینے کی 9ویں تاریخ کو شہر کی فصیل میں رخنا ہو گیا، اور شاہ بابل کے سب سردار یعنی نیرگل، سرازر، سمگر نبو، سرسکیم خواجہ سراؤں کا سردار، نیرگل، سرازر مجوسیوں کا سردار اور شاہ بابل کے باقی سردار داخل ہوئے اور درمیانی پھاٹک پر بیٹھے، اور شاہ یہودا صدیقیہ اور سب جنگی مرد ان کو دیکھ کر بھاگے، اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا اس سے وہ رات ہی رات بھاگ نکلے اور بیابان کی راہ لی، لیکن کسدیوں کی فوج نے ان کا پیچھا کیا اور یریحو کے میدان میں صدیقیہ کو جا لیا اور اس کو پکڑ کر ربلا میں شاہ بابل نبوکدنضر کے پاس حمات کے علاقہ میں لے گئے، اور اس نے اس پر فتویٰ دیا، اور شاہ بابل نے صدیقیہ کے بیٹوں کو ربلا میں اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، اور یہودا کے سب شرفا کو بھی قتل کیا، اور اس نے صدیقیہ کی آنکھیں نکال ڈالی اور بابل کو لے جانے کے لیے اسے زنجیروں سے جکڑا، اور کسدیوں نے شاہی محل کو اور لوگوں کے گھروں کو آگ سے جلا دیا اور یروشلم کی فصیل کو گرا دیا۔ اس کے بعد جلوداروں کا سردار نبوزردان باقی لوگوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جو اس کی طرف ہو کر اس کے پاس بھاگ آئے تھے، یعنی قوم کے سب باقی لوگوں کو اسیر کر کے بابل کو لے گیا۔ پھر قوم کے مسکینوں کو جن کے پاس کچھ نہ تھا جلوداروں کے سردار نبوزردان نے یہودا کے ملک میں رہنے دیا، اور اسی وقت ان کو تاکستان اور کھیت بخشے۔ اور شاہ بابل نبوکدنضر نے یرمیہ کی بابت جلوداروں کے سردار نبوزردان کو تاکید کر کے یوں کہا کہ اسے لے کر اس پر خوب نگاہ رکھ اور اسے کچھ دکھ نہ دے، بلکہ تو اس سے وہی کر جو وہ تجھے کہے۔ سو جلوداروں کے سردار نبوزردان اور نبو شزبان، خواجہ سراؤں کے سردار نیرگل، سرازر مجوسیوں کے سردار اور بابل کے سب سرداروں نے آدمی بھیج کر یرمیہ کو قید خانہ کے صحن سے نکلوا لیا اور جدلیہ بن اخیکام بن صافن کے سپرد کیا کہ اسے گھر لے جائے۔ سو وہ لوگوں کے ساتھ رہنے لگا، اور جب یرمیہ قید خانہ کے صحن میں بند تھا، خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ جا عبد ملک کوشی سے کہہ کہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اپنی باتیں اس شہر کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ خرابی کے لیے پوری کروں گا، اور وہ اس روز تیرے سامنے پوری ہوں گی، پر اس دن میں تجھے رہائی دوں گا، خداوند فرماتا ہے، اور تو ان لوگوں کے حوالہ نہ کیا جائے گا جن سے تو ڈرتا ہے، کیونکہ میں تجھے ضرور بچاؤں گا اور تو تلوار سے مارا نہ جائے گا، بلکہ تیری جان تیرے لیے غنیمت ہوگی، اس لیے کہ تو نے مجھ پر توکل کیا، خداوند فرماتا ہے۔ یرمیہ 40واں باب۔ وہ کلام جو خدا کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا۔ اس کے بعد کہ جلوداروں کے سردار نبوزردان نے اس کو راما سے روانہ کر دیا، جب اس نے اسے ہتھ کڑیوں سے جکڑا ہوا ان سب اسیروں کے درمیان پایا جو یروشلم اور یہودا کے تھے، جن کو اسیر کر کے بابل کو لے جا رہے تھے، اور جلوداروں کے سردار نے یرمیہ کو لے کر اس سے کہا کہ خداوند تیرے خدا نے اس بلا کی جو اس جگہ پر آئی خبر دی تھی۔ سو خداوند نے اسے نازل کیا، اور اس نے اپنے قول کے مطابق کیا، کیونکہ تم لوگوں نے خداوند کا گناہ کیا اور اس کی نہیں سنی، اس لیے تمہارا یہ حال ہوا۔ اور دیکھ، آج میں تجھے ان ہتھ کڑیوں سے جو تیرے ہاتھوں میں ہیں رہائی دیتا ہوں۔ اگر میرے ساتھ بابل چلنا تیری نظر میں بہتر ہو تو چل، اور میں تجھ پر نگاہ رکھوں گا، اور اگر میرے ساتھ بابل چلنا تیری نظر میں برا لگے تو یہیں رہ۔ تمام ملک تیرے سامنے ہے، جہاں تیرا جی چاہے اور تو مناسب جانے وہیں چلا جا۔ وہ وہیں تھا کہ اس نے پھر کہا، تو جدلیہ بن اخیکام بن صافن کے پاس، جسے شاہ بابل نے یہودا کے شہروں کا حاکم کیا ہے، چلا جا اور لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ رہ، ورنہ جہاں تیری نظر میں بہتر ہو وہاں چلا جا۔ اور جلوداروں کے سردار نے اسے خوراک اور انعام دے کر رخصت کیا۔ تب یرمیہ جدلیہ بن اخیکام کے پاس مصفا میں گیا، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان جو اس ملک میں باقی رہ گئے تھے رہنے لگا۔ جب لشکروں کے سب سرداروں نے اور ان کے باقی آدمیوں نے جو میدان میں رہ گئے تھے سنا کہ شاہ بابل نے جدلیہ بن اخیکام کو ملک کا حاکم مقرر کیا ہے، اور مردوں اور عورتوں اور بچوں کو
اور مملکت کے مسکینوں کو جو اسیر ہو کر بابل کو نہ گئے تھے اس کے سپرد کیا ہے۔ تو اسماعیل بن نتنیاہ اور یوحنان بن یونتن بن کریہ اور شرایہ بن نتہومت اور بنی ایفی نتوفاتی اور یزنیہ بن ماکاتی اپنے آدمیوں کے ساتھ جدلیہ کے پاس مصفا میں آئے، اور جدلیہ بن اخیکام بن صافن نے ان سے اور ان کے آدمیوں سے قسم کھا کر کہا کہ تم کسدیوں کی خدمت گزاری سے نہ ڈرو، اپنے ملک میں بسو اور شاہ بابل کی خدمت کرو تو تمہارا بھلا ہوگا۔ اور دیکھو، میں تو اس لیے مصفا میں رہتا ہوں کہ جو کسدی ہمارے پاس آئیں ان کی خدمت میں حاضر رہوں، پر تم میں اور تابستانی میوے اور تیل جمع کر کے اپنے برتنوں میں رکھو، اور اپنے شہروں میں جن پر تم نے قبضہ کیا ہے بسو۔ اور اسی طرح جب ان سب یہودیوں نے جو مواب اور بنی امون اور ادوم اور تمام ممالک میں تھے سنا کہ شاہ بابل نے یہودا کے چند لوگوں کو رہنے دیا ہے اور جدلیہ بن اخیکام بن صافن کو ان پر حاکم مقرر کیا ہے، تو سب یہودی ہر جگہ سے جہاں وہ تتر بتر کیے گئے تھے لوٹے اور یہودا کے ملک میں مصفا میں جدلیہ کے پاس آئے، اور میں اور تابستانی میوے کثرت سے جمع کیے۔ اور یوحنان بن کریہ اور لشکروں کے سب سردار جو میدان میں تھے مصفا میں جدلیہ کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ کیا تو جانتا ہے کہ بنی امون کے بادشاہ یالیس نے اسماعیل بن نتنیاہ کو اس لیے بھیجا ہے کہ تجھے قتل کرے؟ پر جدلیہ بن اخیکام نے ان کا یقین نہ کیا، اور یوحنان بن کریہ نے مصفا میں جدلیہ سے تنہائی میں کہا کہ اجازت ہو تو میں اسماعیل بن نتنیاہ کو قتل کروں اور اس کو کوئی نہ جانے گا، وہ کیوں تجھے قتل کرے، اور سب یہودی جو تیرے پاس جمع ہوئے ہیں پراگندہ کیے جائیں اور یہودا کے باقی ماندہ لوگ ہلاک ہوں۔ پر جدلیہ بن اخیکام نے یوحنان بن کریہ سے کہا تو ایسا کام ہرگز نہ کرنا، کیونکہ تو اسماعیل کی بابت جھوٹ کہتا ہے۔ آمین۔